اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو، یعنی پیچھے سے ذکر چل رہا ہے کہ ہم نے بھیجا باشندگان شہر مدین کی طرف، شہر مدین کے رہنے والوں کی طرف، انہی کے ہم قوم، انہی کے خاندان میں سے شعیب کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم مدین کے رہنے والوں کی طرف بھیجا، احکام کی تبلیغ کے لیے نبی بنایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو چونکہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور آگے ان لوگوں کے اندر جو قبیح عادت تھی، بری خصلت، اس کو اس سے بعد رہنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ ناپنا کسی پہلے زمانے میں گیہوں، جو، کھجور، نمک وغیرہ برتن سے ناپ کر بکتا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور کچھ چیزیں تول کر، سونا، چاندی اور لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ تول سے بکتی تھیں، تو وہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی عادت تھی کہ جب بیچیں تو تول میں کمی کر دیں، اور خریدیں تو بڑھا کے لے لیں۔ تو ناپ میں اور تول میں کمی کرنے کی جو قبیح عادت تھی، اس سے ان کو منع کیا۔ فرمایا یا قوم لا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، انی اخاف علیکم بخیر، انی اراکم بخیر، کہ میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، کہ تمہیں اگر یہ ناپ تول اگر ٹھیک کرو گے تو تمہیں آسودگی ملے گی۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کی عذاب کا ڈر ہے۔ گھیر لینے والے دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن عذاب تمہیں گھیر لے گا اور اس سے تم بچ نہیں سکتے، یا آخرت کا عذاب مراد ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ تو ناپ اور تول میں یہ کمی کرنا اور فساد کرنا، ان چیزوں سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی اس دور میں بھی کچھ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے، یہ 2 کلو 50 گرام گیہوں یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور
مدارس کے پوسٹروں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ جب ٹٹولا گیا تو اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ماخذ مل نہیں رہا تھا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے جو صدقے فطر کی مقدار بیان کی ہے وہ پہلے زمانے میں جو بریلی میں سیر چل رہا تھا اس سیر سے، تو اور اس کے بعد 1.25 سیر۔ اب اس زمانے کا سیر موجودہ کلو گرام میں کتنا بنے گا یہ کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے، اور کس نے تحقیق کر کے 2 کلو 50 گرام نکالا اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ تحقیق کن کی ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ تلاش کیا جائے کہ پرانے زمانے کا باٹ مل جائے، تو تلاش کرتے کرتے کچھ باٹ ملے۔ ایک دکان میں گئے تو اتفاق کے پاس اس میں پرانے زمانے کے یہ چھٹانگ اور پاؤ اور آدھا پاؤ اور اس کے بعد آدھا سیر، 2 سیرا، 5 سیرا اور 20 سیرا، یہ سب ملا۔ تو چلو کام ہو گیا، اب یہیں سے تولیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور 2 سیرا اور سیر بھی کئی ملے۔ اب جو ایک سیر کو دوسرے سیر سے تول لیں تو ان کا وزن برابر نہیں آ رہا۔ اچھا 2 سیرا کا کئی تول ملا کے 20 سیرا کے برابر کریں تو وزن نہیں بیٹھ رہا ٹھیک، تو بھاری پریشانی کی بات ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں بنیا لوگ جو ہیں وہ سیر ڈھلوا لیا کرتے تھے، دیوال سیر الگ رکھتے تھے اور لیوال سیر الگ رکھتے تھے، ہے نہیں؟ جب مال خریدتے تھے کاشتکاروں سے تو وہ جس کا وزن زیادہ ہوتا تھا وہ باٹ چڑھا کر کے تول لیا کرتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو جس کا وزن کم ہوتا تھا یہ چل رہا تھا معاملہ۔ تو اس کی وجہ سے وہ مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ان پرانے باٹ سے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی برکت دینے والا ہے، جب بندہ صحیح رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں جو مال حق کے ساتھ بچے وہ بندوں کے لیے زیادہ بہتر اور خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ فرمائے کہ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا جو بچ رہے پورا تول دینے کے بعد وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں، یعنی تمہارے افعال پر مواخذہ کرنے والا میں نہیں۔ حضرت بعض انبیاء کرام کو قوم کی مخالفت کی بنیاد پر جنگ کرنے کا حکم تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض انبیاء کرام کو جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا، انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے۔ تو وہ دن بھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو جب قوم مان نہیں رہے تھے تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ میں تمہارا مواخذہ کروں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام تو جنگ نہیں کرتے، دن بھر نصیحت کرتے، رات کو عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ تو انہوں نے کہا، قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے، قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب، اصلاتک تأمرک،
کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں، ہم تو اپنی مرضی، اپنے مال ہمارا ہے، اپنے مال میں ہم تصرف کے مالک ہیں، جیسے چاہیں تصرف کریں، چاہے ہم گھٹا کر دیں یا پورا دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ تمہیں بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو، تو کچھ حضرات کا کہنا یہ کہ انہوں نے بطور استہزاء اور سخریت، مذاق ٹھٹھا بنانے کے طور پر کہا، مگر حضرت امام فخر الدین رازی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ٹھٹھا کے طور پر تو نہیں کہا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت نیک طبیعت کے آدمی تھے، عقل مند تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بہت عقل مند ہیں، نیک چلن ہیں، تو آپ ان کاموں سے ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کرنے لگوں، جن باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی ان باتوں کو کرنے لگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو نبی بنایا ہے، لہذا میں جو کرتا ہوں تم کو وہی کرنا چاہیے، اور میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ان ارید الا الاصلاح، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک بن پڑے، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم تمہیں میری ضد، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اے میری قوم تمہیں میری ضد حاصل نہ کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم پر، کہ نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم یا لوط کی قوم، جو کچھ تم سے دور نہیں ہے، لوط کی قوم تو بھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اور جہاں لوط کی قوم کے لوگ رہتے تھے وہ تم لوگ زیادہ دور بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کو کہا کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو پچھلے جو انبیاء کرام پر کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہی عذاب تم پر بھی کہیں نازل نہ ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اگر تم لوگ توبہ کر لو گے، رجوع کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، تم جو کہہ رہے ہو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، کہ تم جو ہے وہ
دفاع نہیں کر پاؤ گے اپنا. اگر تمہارے پر زیادتی کی جائے تو تم مدافعت نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو. ولولا رہطوک لرجمناک، اگر تمہارا کنبا نہ ہوتا، یعنی تمہارا خاندان جو ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا. وما انت علینا بعزیز، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کنبا کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور تو تم نہیں مانتے، اور میرے خاندان والوں کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ اگر وہ تمہارا خاندان نہ ہوتا تو تم پر پتھراؤ کر دیا ہوتا. تو کیا میری قوم کیا تم پر میرے خاندانوں کا دباؤ ہے اللہ سے زیادہ؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اللہ کے حکم کو. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے، قابو میں ہے. اللہ تعالی جب وقت آئے گا تو تمہیں اس کی سزا دے گا. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے. یعنی ان قریب واضح ہو جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وارتقبوا، انتظار کرو. انی معکم رقیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا اپنے عذاب سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ہیبتناک آواز سے کہا موتو جمیعا، سب مر جاؤ. اس آواز کی دہشت سے ان کے دم نکل گئے اور سب مر گئے. تو فرمایا کہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، بالکل اسی حالت میں موت آ گئی. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، بالکل ایک طرف سے پورا سب تباہ ہلاک کر دیے گئے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے ثمود، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں جس طرح سے کہ ثمود دور ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کبھی دو امتوں ایک ہی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئی، الگ الگ امتوں پر الگ الگ عذاب نہیں کی گئی، سوائے حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی امتوں کے. حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی امتوں کو جو ہلاک کیا گیا ایک چنگھاڑ سے. لیکن قوم صالح کو
ان کے نیچے سے ہولناک آواز نے ہلاک کیا، نیچے کی طرف سے آواز آئی، اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ چنگھاڑ کی آواز آئی اوپر کی طرف سے۔ تو بہرحال دونوں کی قوم جو ہے وہ چنگھاڑ سے، مگر فرق اتنا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس جو چنگھاڑ کی آواز آئی نیچے کی طرف سے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور چنگھاڑ کی جو آواز آئی وہ اوپر کی طرف سے۔ اللہ